الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین وصحبہ اجمعین۔ سامعین و ناظرین، کل کی گفتگو میں آپ احباب کے سامنے رمضان اور تراویح کا کیا تعلق ہے، اس حوالے سے چند گزارشات رکھی تھی۔ اسی تسلسل کو آگے چلاتے ہوئے رمضان اور تراویح، ان کا آپس کا تعلق اور تراویح کی نماز پڑھنے کے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ سامعین و ناظرین، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان میں جس طرح دن کا عمل روزہ ہے، ایسے ہی رات کا عمل قیام یعنی تراویح ہے۔ اس میں لوگ یہ خبط کرتے ہیں کہ 20 رکعت گنتی پوری کر لیتے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان میں تورات پڑھی گئی ہے، زبور پڑھی گئی ہے، انجیل پڑھی گئی ہے یا قرآن کریم پڑھا گیا ہے۔ یا تو شروع کا حرف سمجھ میں آتا ہے یا آخری رکوع کی تکبیر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے ماشاءاللہ، ان کا مختصر قصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن شریف تراویح میں پڑھتے تھے، جہاں بولے وہاں کچھ اپنی تصنیف سے عربی عبارت بنا کر پڑھ دیا۔ بڑی تعریف ہوتی رہی کہ ان کو کہیں متشابہ لگتا ہی نہیں ہے، یہ کہیں ادھر سے ادھر جاتے ہی نہیں ہیں۔ بہت پکا قرآن ماشاءاللہ سے حافظ صاحب کو یاد ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صاحبو، اللہ میاں کو دھوکہ مت دو، 20 رکعتیں گن کر ذرا ڈنگ سے پڑھا کر۔ بعض حافظ یہ ظلم کرتے ہیں کہ مقتدیوں کو بگاتے ہیں، اس طرح کے وہ ایک ایک رکعت اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر 5 سپارے پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دوسرے دن تراویح ہی پڑھنے نہیں آتے۔ آج کے دور میں تو اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے حافظ صاحب ہوں کہ اتنی لمبی ایک رکعت پڑھیں گے جس میں 5 سپارے پڑھ دیں۔ آج کل تو اگر ایک پاؤں ہی پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ سے پیچھے سے کھنکار شروع ہو جاتے ہیں کہ بہت لمبی ہو گئی ہے۔ تو بعض حفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے کہ زیادہ لمبی رکعتیں نہیں پڑھانی چاہیے، درمیانی پڑھانی چاہیے، اور نہ ہی زیادہ مختصر پڑھانی چاہیے، کیونکہ ذکر ہے بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا، یعنی خوشخبری سناؤ اور نفرت مت دلاؤ، آسانی کرو اور تنگی مت ڈالو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، اگر اللہ نے ہمیں یہ مسلح دیا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر مشکل پیدا نہ کریں۔ اس مسلح کا یہ ایک اہتمام ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کا احساس ہر حافظ قرآن کو ہونا چاہیے، اس مسلح پہ کھڑے ہونے والے کو ہونا چاہیے کہ میرے پیچھے تراویح پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے کہیں میری رکعت کی طوالت کی وجہ سے متنفر نہ ہو جائیں، مسجد میں آنا ہی نہ چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل مختصر پڑھائیں، جیسے پتہ ہی نہ چلے کیا پڑھا رہے ہیں، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ہاں، آپ قرآن کو صحیح پڑھیں لیکن طوالت زیادہ اختیار نہ کریں۔ حضرت نے اس حوالے سے ایک اور بات بھی لکھی ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بعض حضرات یہ بات چاہتے ہیں تراویح کے حوالے سے کہ تراویح جلدی جلدی پڑھی جائے، اس کی تمنا وہ رکھتے ہیں اور ایسا حافظ بھی ڈھونڈتے ہیں۔ کانپور کے حوالے سے ایک حافظ صاحب کا تذکرہ کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ ایک بیچارے حافظ صاحب تھے جو ذرا رکوع سجدہ اطمینان سے ادا کرتے تھے، اور قوما یعنی رکوع سے کھڑے ہو کر بھی کچھ دیر لگاتے تھے۔ لوگ تراویح کے بعد
جب تراویح پڑھ کے باہر نکلتے تو تبصرہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، لیکن یہ بھی تبصرہ لوگ کرتے تھے، جب وہاں سے باہر نکلتے تو تبصرہ کرتے۔ اب تبصرہ سنیے اپنے امام کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ کہتے ارے میاں تراویح کیا ہے، قید خانہ ہے، پس جا کر پھنس جاتے ہیں، رکوع میں گئے تو رکوع ہی میں ہیں، سجدے میں چلے گئے تو اب سر ہی نہیں اٹھتا، اتحیات پڑھنے بیٹھے تو اب کسی طرح سلام ہی نہیں پھرتے، جان مصیبت میں آ جاتی ہے۔ گویا انہوں نے تراویح کو قید خانے سے تعبیر کر دی۔ افسوس کہ حافظ صاحب تھوڑا سا سکون سے کیا پڑھاتے ہیں کہ لوگوں نے حافظ صاحب کو یا حافظ صاحب کے ساتھ تراویح پڑھنے کو قید خانے سے تشبیہ دے دیا۔ علامہ والحافظ، غرض یہ کہ مقتدی یہ چاہتے ہیں کہ امام بس اتحیات ہی پڑھ کر سلام پھیر دیا کرے، درود شریف دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، اور اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حافظ تیز پڑھنے والا ہو، یعنی ریل ہو، اور ریل بھی ایسی ہو کہ جو مال گاڑی نہیں، ڈاک لانے والی نہیں، اسپیشل ہو۔ اور اب تو ماشاءاللہ سے ہوائی جہاز آ گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب جہاز ہونے چاہیے، جیسے جہاز ہوا میں چلتا ہے، نہ رکتا ہے نہ ہی تھمتا ہے، ایسے حافظ صاحب جہاز کی طرح نہ جلدی جلدی تراویح پڑھانے والے ہونے چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، حالانکہ قرآن کا حکم ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جلدی نہ کرو، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی بس 20 رکھتے ہیں تو پوری کرنی ہے نا۔ ایک اور حافظ صاحب کا واقعہ لکھا جو حافظ صاحب تیز پڑھنے والے تھے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ ایک نابینا حافظ صاحب تھے، بیچارے فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں ان کے تیز پڑھنے کا حال کچھ نہ پوچھو، ایسا قرآن تیز پڑھتے تھے نا بس کہ نہ پوچھو۔ کہتے تھے کہ بس گن 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 غفورا بن 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 شکورا، غفورا شکورا کے سوا کچھ خبر نہیں کہ کیا الفاظ منہ سے نکل رہے ہیں، اور یہ پتہ تو کیا چل سکتا کہ کون سا رکوع پڑھ رہے ہیں یا کون سا سپارہ پڑھ رہے ہیں، بس آندھا دھند آندھی کی طرح چلے جاتے تھے، مگر مقتدی ان سے ایسے خوش تھے کہ سبحان اللہ کیا ہلکی پھلکی تراویح حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب جو ایسا پڑھنے والا حافظ ہوتا ہے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی ہم اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، قرآن اللہ کا سن رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی بس خوش ہیں کہ یار بس تراویح 20 رکعتیں پوری ہو رہی ہیں، ہمارا ذمہ ساکت ہو رہا ہے۔ سامعین و ناظرین، تراویح کے حقوق ہیں اور اس میں ہونے والی کوتاہیاں بھی ہیں بہت ساری۔ حقوق کا لحاظ نہ کیا جائے تو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اگر حقوق کا لحاظ نہیں ہوگا تو وہ 20 رکعتیں ضائع چلی جائیں گی، اور 1 گھنٹے کا قیام ضائع چلے جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھانے کا پڑھنے کا۔ کیوں کہ خیال ہی نہیں ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کیسے کرنا چاہیے اس کام کو۔ تو دیکھیے سب سے پہلا حق تراویح کا یہ ہے کہ وہ ٹھیک وقت پر شروع ہو۔ آج ہمارے ہاں لوگ چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائیں گی، اس لیے جلدی شروع کرو جی، تو جلدی شروع کرنے کا مطلب اب وہ وقت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، تو وقت سے پہلے تو نماز نہیں ہوتی۔ جب تک نماز کا وقت داخل نہیں ہوا اس سے پہلے آپ وہ نماز نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ اللہ نے تو آپ کے اوپر اس کو لازم ہی نہیں کیا، آپ کیسے پڑھیں گے اس کو۔ تو اس لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، وقت سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے۔ احباب کہتے ہیں جی جلدی ختم ہو جائیں گی لہٰذا جلدی شروع کرو جی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کوتاہیاں آج ہماری مساجد میں پائی جاتی ہیں۔
آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ان کا احساس ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح دوسرا جو حق ہے تراویح کا وہ یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح ہو، تشہد بھی پڑھی جائے، اس میں بھی اچھے طریقے سے بیٹھا جائے سکون سے، جلدی مت کرو۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں اور ابھی رکوع میں ہی امام صاحب پہنچے ہوتے ہیں، یعنی امام صاحب رکوع میں گئے، مقتدی ابھی رکوع میں پہنچے ہیں تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، تسبیحات مقتدی نہیں پڑھ سکتے۔ ایسا ہی سجدے کا حال ہے کہ امام صاحب سجدے میں گئے، ابھی امام صاحب مقتدی پہنچے ہی نہیں ہوتے، امام صاحب اٹھ جاتے ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں لوگوں کا سجدہ بھی چھوٹ جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو یہ چیزیں ساری نوٹ کرنے کی ہیں، ان کا لحاظ ایک امام کو رکھنا چاہیے، اور مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ ایسے امام کا انتظام کریں جو ان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھائے، تراویح صحیح طریقے سے پڑھائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو بھی آیا اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے جی، کیونکہ ہم نے تو ذمے سے اتارنا ہے نا، اس لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ بنیادی دو حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تیسرا جو تراویح کا حق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس میں تلاوت کی جائے وہ بھی اچھی طرح ہو، یعنی قرآن کریم جو پڑھا جائے وہ قرآن اچھے طریقے سے پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھنے والے حافظ صاحب ہوں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والے حافظ صاحب ہوں، نہ کہ اس طرح پڑھیں کہ سمجھ میں نہ آئے کہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔